محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اردو کے جو نصاب میں جو اہم نکات ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی سے متعلق پہلے ہم بات کرتے ہیں گوگل میٹ پہ، اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، سوال و جواب کے ذریعے سے ہم اسے حل کرتے ہیں، پھر اس مقصد سے کہ اگر ساتھی دوبارہ دیکھنا چاہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے یوٹیوب پہ، تاکہ دوبارہ اسے دیکھ سکیں، ریویژن ہو جائے۔ ورنہ اصل تو ہم وہاں بحث کرتے ہیں، اگر آپ وہاں شریک ہوں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 7 بجے اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہے، اسی لنک سے روزانہ ہم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کہ محمد رفیع سودا، ہم لوگ اس سے پہلے والے ویڈیو میں بات کیے تھے قصیدے کے فن اور ارتقاء کے بارے میں۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے محمد رفیع سودا کے بارے میں۔ یہ تو بہتر ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی اگر سن ولادت یاد ہے تو وہ سب سے اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی یاد ہے، اگر کبھی آپ کنفیوژن ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ایک ٹرک ذہن میں رکھیے، ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو کبھی کام آ جائے۔ یعنی سودا نام لیتے ہی سین سے سودا، سین سے 17 آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک؟ اگر یہ یاد رہتا ہے تو 1700 تو کم سے کم یاد رہے گا، سین سے سودا اور سین سے ہی 17۔ اس کے علاوہ محمد رفیع سودا میں جتنے الفاظ ہیں ان کو گنیے، کتنے الفاظ، حروف کتنے ہیں اس میں؟ محمد میں 4، رفیع میں 4 اور سودا میں 4، اس طرح 4 دیا 12 ہوتا ہے، تو 1712 اس طرح یاد رہے گا آپ کو کہ 1712 میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو یاد ہے، لیکن جنہیں کبھی ہوتا ہے ڈاؤٹ کیسے ہوتا ہے، تو اس کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اور 17 یاد رہے گا تو 7 اور ایک 8 جوڑ لیجئے گا تو 8 آ جائے گا، تو 81۔ اس طرح کسی کو بھی یاد کرنے کے لیے ٹرک آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، تو ٹرک جتنا بنائیں گے اتنا بہتر ہوگا آپ کو یاد کرنے میں۔ تو سودا کے ساتھ سے سین سے یاد رکھیے 17 اور سودا، تو 17 سے یاد رہے گا، اور پورے نام یہ حروف گنیں گے تو 12 ہو جائے گا، تو اس طرح یاد رہے گا۔ تو سب سے پہلے ان کا تعارف، تو نام مرزا محمد رفیع تھا، یہ سب آسان چیزیں، تخلص سودا، اور والد کا نام محمد شفیع تھا۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ تو یہاں آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے 1712 میں پیدا ہوئے تھے۔ دہلی میں جو علاقہ ہے وہ کابلی دروازے کے پاس ان کا گھر تھا، وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ والد کا پیشہ جو تھا ان کا کیا تھا؟ سوداگری، یعنی تجارت، سوداگری تجارت کرتے تھے ان کے والد صاحب، لیکن انہیں تجارت بھاتی نہیں تھی، یعنی تجارت میں انہیں محنت دکھتا تھا۔ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، دیکھیے، سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفحہ میں ہے، یعنی جو صفحہ خریدے ہیں، اصفہان جو ایران میں ہے، وہاں خریدے کوئی سامان، تب جا کے وہ وہاں خریدیے اور دکن میں جا کے بیچیے، تو اتنی زیادہ مشقت ہے، تو انہیں یہ پیشہ اچھا نہیں لگا۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جو ایک بات ہے کہ اسی سے انہوں نے تخلص لیا ہے، یعنی جو ان کا پیشہ تھا ان کے والد کا، اسی سے سودا تخلص کرتے تھے، لہذا یہ پیشہ انہیں پسند نہیں آیا، تو اس کو چھوڑ کر وہ سپاہ گری بھی کیے۔ سپاہ گری یعنی سپاہی کا کام، یعنی وہ اس میں بھی رہے ہیں، بادشاہوں کی سپاہ گری اور سپاہی کا کام کیے، لیکن وہ بھی نہیں بھایا، اس لیے کہ وہ اس میدان کے نہیں تھے، بلکہ وہ شعر و شاعر تھے، جو ان کے اندر جو ملکیت اللہ نے ڈال رکھی تو اس میں پھر چلے آئے۔ ہاں، عمرہ سے ان کی وابستگی رہی ہے، اشعار کہنے میں، یعنی سب سے پہلا جو ان کا ہے وہ محمد شاہ کے خواجہ سرا جو تھے بسنت علی خان کے ملازم، ان کے بعد ہیں سیف الدولہ احمد علی خان، اور ان کے بعد ہیں نواب غازی الدین خان عماد الملک، ان سے وابستہ رہے۔ پھر جب دہلی لوٹا گیا تو اس کے بعد عماد الملک کے ساتھ ہی دہلی سے نکلے۔ آگے ان تینوں کے، یعنی علی خان،
जो थे सैफुद्दौला और नवाब गाज़िउद्दीन के बारे में जानेंगे, इसलिए कि वहाँ के बाद तो आप जानते ही हैं। फ़र्रुखाबाद पहुँचे तो वहाँ इनके यहाँ रहे। मेहरबान खां रंद ने सौदा को इमादुल मलिक से मांग लिया, यानी वहीं रहने का कहा, लेकिन उन्हें ये चीज़ भाई नहीं। फिर वो शुजाउद्दौला के दरबार में वहाँ से भी चले गए हैं। और यहाँ शुजाउद्दौला, हालांकि इन्हें पहले भी बुलाया था, हम आगे देखेंगे, लेकिन नहीं गए थे इसलिए कि उन्हें दिल्ली अच्छा लगता था। और इनके इंतकाल के बाद, शुजाउद्दौला के इंतकाल के बाद फैज़ाबाद से आसिफुद्दौला अपनी दारुस्सल्तनत लखनऊ को बनाया, तो यहाँ आए, यानी लखनऊ गए और उनका इंतकाल इतने में हुआ। तो ये मुख्तसर अगर हम ज़िंदगी कहें तो ये मुख्तसर आप जहन में रख सकते हैं। आगे दिल्ली में सौदा के पहले मुरब्बी, यानी जो अभी देखे हैं मुख्तसर देखिए। दिल्ली में सौदा के पहले मुरब्बी जो बसंत खां थे, ये कौन थे? ये मोहम्मद शाही अहद के बहुत बाअसर अमीर थे और अहमद शाह के वफादारों में भी शुमार होते थे। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के दौर हुकूमत में भी उनकी अहमियत कायम रही। ये याद रखना है कि जो पहले इनके फरमारा जो इनके ये रहे हैं, उनके लिए इन्होंने 2 कसीदे कहे हैं बसंत खां के शान में। दूसरा जिन्हें सैफुद्दौला आपने देखा, वो सादात खां जुल्फ़िकार गंज के भांजे थे और अहमद शाह के ओहदे में बादशाह के ख़ास दस्ता की क़यादत उन्हीं के हाथ में थी। उनकी मदह में कुल 3 कसीदे कहे हैं। जब आगे बहस आएगी कि इनके कसायद कितने हैं तो वो आपको बताया जाएगा। और रहे ये नवाब गाज़िउद्दीन। नवाब गाज़िउद्दीन जो थे, जिन्हें इमादुल मलिक का खिताब दिया गया है, उनका असल नाम मीर शहाबुद्दीन था और ये मीर मोहम्मद पन्ना फिरोज़ जंग सानी के बेटे थे। उसके अलावा शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला को आप लोग जानते ही हैं कि वो अवध के नवाब रहे हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि उनका शौक़ क्या था, मौसीकी और कुत्ता पालना। असातिज़ा में जो उनके नाम आते हैं ये हैं असातिज़ा। सौदा बमौजिब रस्म ज़माना के अव्वल सुलेमान कुली खां विदाद के, ये हैं उनके पहले उस्ताद सुलेमान कुली खां विदाद। फिर शाह हातिम के शागिर्द हुए और जो खान आरजू हैं उनको ये उस्ताद नहीं मानते। हाँ, इस्लाह इन्होंने उनसे ली है, मशवरे वगैरह किए हैं, जो ये मशवरा उन्होंने दिया था। पहले देखिए शाह हातिम इनके शान में क्या कहते हैं। खुशा नसीब उस उस्ताद की कि जिसके गोद में ऐसा शागिर्द पल कर बड़ा हुआ। मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़ुबान में मादरी नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा कलाम अहले ज़ुबान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो। तबा मौजू है, यानी तबीयत आपकी शायरी के लिए अच्छी है, आप कर सकते हैं। शेर से नहायत रखती है, मिलाव रखती है। तुम उर्दू कहा करो तो यकताए ज़माना होगे। तो ये मशवरा दिया है उन्होंने। शाह आलम अपना कलाम इस्लाह के लिए देते थे और गज़ल के लिए, यानी उनसे कहते थे कि गज़ल कह दो, तकाज़े किया करते थे। हमने ये कहा था कि हमारी गज़लें बनाओ, यानी मेरे लिए गज़लें बनाओ, तुम्हें मलिकुश्शुअरा बना देंगे, कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर मलिकुश्शुअराई से क्या होता है, करेगा तो मेरा कलाम मलिकुश्शुअरा करेगा। यानी आपकी हाज़िरी देकर आपकी के लिए कुछ कह के अगर मैं मलिकुश्शुअरा बन भी गया तो कब तक बना रह जाऊँगा। मेरा कलाम अगर अच्छा होगा तो लोग ऐसे ही मुझे मलिकुश्शुअरा समझेंगे। उनके कलाम का शोहरा सुनकर नवाब शुजाउद्दौला, अभी जो हम कहे हैं कि दिल्ली गुजरने के बाद यहाँ गए थे, तो नवाब शुजाउद्दौला ने इन्हें पहले भी दावत दी थी लेकिन ये इनकार कर दिए थे। ये ख़त लिखा था, बरादर मन मुशफ़िक़ मेहरबान मन लिख कर ख़त्मा सफ़र यानी सफ़र के खर्चे के साथ खर्चे सफ़र भेजा और तलब किया, लेकिन दिल्ली की मुफारकत इन्हें गवारा नहीं की कि दिल्ली छोड़ के जाएं। इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 रुबाई लिखकर उन्हें भेज दिया था कि हाँ अभी जी नहीं कर रहा है यहाँ से छोड़कर आने की। अब यहाँ से जो सौदा की कसीदा गोई है, आइए देखते हैं। सौदा की कसीदा गोई
سخن کو ریختہ کہ پوچھے تھا کوئی سودا، پسند خاطر دلہا ہوا یہ فن مجھ سے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ سودا کی قصیدہ گوئی رہی ہے، انہوں نے غزل وغیرہ بھی کہی ہے، لیکن جو انہوں نے اس سے برتا ہے وہ دوسرے اصناف میں انہوں نے زیادہ دبا آزمائی نہیں کی ہے۔ اور یہ جو مصحفی نے انہیں کہا ہے کہ نقاش اول ہیں، تو اس سے یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ قصیدہ کہ یہ پہلے شاعر ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی جو ہم لوگ ارتقا پڑھے تھے تو اس وقت بھی بات آئی تھی کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی ہے، جیسے غواسی ہیں، قلی قطب شاہ ہیں، انہوں نے کہی ہے۔ لیکن جس طرح اپنے اس صنف کو اوڑھنا بچھونا بنانے والی جو بات ہے کہ ہمیشہ اسی میں لگے رہنا، تو وہ کیا ہی انہوں نے، اس لیے سب لوگ اور انہی پہ عروج ہے۔ ان کے بعد اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اگر انہوں نے بحث نہ کی ہوتی تو اردو میں ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، بالکل قلی قطب شاہ پہلے ہوں گے اور اس کی بحث پہلے آ بھی گئی ہے۔ یہ دیکھیے ان کی قصائد کے بارے میں ہے، جو ان کے مطبوعہ قصائد جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 43 قصیدے ہیں جو مطبوعہ کلیات میں ملتے ہیں، لیکن اس 43 یاد رکھیے کتنے ہیں؟ 43 ان کے قصیدے رہے ہیں۔ لیکن بعد میں شیخ چاند نے مختلف کلمی نسخوں کا مطالعہ کر کے مزید 11 قصیدوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس طرح 43 اور 11 ایک ایک بڑھتا تو 54 ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بعد میں گفتگو کی گئی ہے، تو ایک قصیدہ جو ہے وہ ممنون کا نکلا ہے، ممنون کا وہ قصیدہ نکلا ہے، تو اس لیے ابھی جو بات محقق وہی ہے کہ 53 قصیدے رہ جاتے ہیں۔ تو ان قصیدے میں انہوں نے ہر ایک جز کو بہت ہی اچھے طرح، خواہ وہ تشبیب ہو، گریز ہو، مدح ہو، مدعا دعا وغیرہ جتنے ہیں تمام کو بہت ہی اچھے طرح برتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی آپ دیکھیں گے تو مل جائیں گی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس نے کیا کہا ہے۔ تو انہوں نے فارسی کے مشہور قصیدہ نگار شعراء خاقانی، انوری اور عرفی کی تقلید کی اور ان کے زمینوں میں قصائد لکھے۔ نور الحسن نقوی جو ان کی کتاب ہے تاریخ ادب اردو، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میر کے کلام میں حسنیہ عنصر، میر تقی میر نے انہیں کیا کہا ہے؟ سرآمد شعراء ہندی، یعنی جو ہندوستان کے شعراء ہیں ان کے یہ حاکم ہیں، ان کے سردار ہیں۔ اس کے بعد یہ آگے دیکھتے ہیں، میر حسن نے قصیدہ و حج میں انہیں صاحب ید بیضہ کہا ہے کہ یعنی کرامت ہے ان کے پاس، یعنی حج اور قصیدے میں۔ صاحب گلشن ہند کے نزدیک قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا۔ ہاں، تو مرزا علی لطف جو ہے انہوں نے کہا قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا ہے، یعنی جو اس کا عروج ہوا ہے وہ سودا کے ہی اس پر ہوا ہے، اس کے بعد اس پائے کے کوئی قصیدہ نہیں کہا۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں۔ سرخیل کے معنی بھی وہی ہے، سردار اور رہنما کے معنی میں ہوتا ہے، جو آگے لے کے جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سرخیل، رہنما کے معنی میں ہوتا ہے۔ امداد امام عصر کے خیال میں اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا، اتنے قصائد بھی نہیں تھے، اور اگر قصائد تھے بھی تو اس معیار کے قصائد نہیں تھے کہ جس پہ بحث کی جاتی، یہ کہنا مقصود ہے سر۔ وہ اپنے قصیدوں کا کبھی نام رکھتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں جس کا جو سوال میں بھی آیا تھا اس سے پہلے کہ باب الجنت کے نام سے جو قصیدہ ہے، اس کے علاوہ تضحیک روزگار، مضحک دہر، ایسا ہمیں یاد رکھنا ہے جو یہ کہ باب الجنت، تضحیک روزگار، مضحک دہر اور صبح صادق، اس نام سے انہوں نے قصائد بھی لکھے ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے بھی ان کے لیے کچھ کہا ہے۔ رام بابو سکسینہ نے یہ بات کہی ہے، بالکل فردوس بتائی ہیں کہ بڑے بڑے فارسی اساتذہ استادوں کے قصائد کے ٹکر کے ہیں ان کے قصائد،
بالکل بعض تو عرفی اور خاقانی کے قصیدے کو بھلا دیتے ہیں، یعنی اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی بات آب حیات میں محمد حسین آزاد نے بھی کہی ہے کہ یہ فارسی جو شعراء ہیں ان کے عنان در عنان چلے ہیں۔ عنان کے مطلب آتا ہے لگام کے، یعنی ان کے ساتھ جیسے ہم گھوڑے پہ دو آدمی سوار ہوں اور دونوں کے گھوڑے بالکل ساتھ چل رہے ہوں تو اس کو بولیں گے کہ ہاں دونوں لگام پکڑے ہوئے ہیں اور دونوں کے گھوڑے ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ تو انہوں نے بضابطہ یہی بات کہی ہے کہ ہاں کہ جو ان کے یہ جو ہیں سودا وہ فارسی شعراء کے عنان در عنان چلے ہیں، یعنی لگام و لگام چلے ہیں کہ ایک ہی ساتھ چلے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ ان سے آگے بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو پہلا جو ان کا قصیدہ ہے وہ نعت حضرت رسالت علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ نعتیہ قصیدہ ہے جو ہمارا ہمارے سلیبس میں ہے۔ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، معذرت رک جائی، نون کی جگہ غاف کی جگہ نون ہو گیا ہے، تمغائے مسلمانی نہ ٹوٹی شیخ سے تشبیہ سنار مسلمانی۔ یہ جو قصیدہ ہے اس کے بارے میں یہ آپ پہلے جان لیجئے کہ یہ قصیدہ جو انہوں نے کہا ہے کس کے زمین پہ کہی ہے، تو یہ خاقانی کے قصیدے کی زمین پر ہے، جس کا مطلب دیکھیے کیا ہے، نثار اشک من ہر شب شکر ریز اس پنہانی۔ اب آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ زمین پہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسے دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ جیسے ہوا اسی طرح دیکھیے نثار، جس طرح ہا پہ پہلے پہ ہے ایک حرکت ہے، اسی طرح سار اس طرح وا ہوا، اشک جب، یعنی جس طرح اس میں حرکات ایک ہے اسی طرح وہ بھی۔ ابھی تمثیلی پہ مت جائیے، وہ نیچے ہے ابھی اوپر دیکھیے، اشک، کفر، من، سا اسی طرح ہر، شب، بت۔ یہ ضروری نہیں کہ زبر ہے تو زبر ہونا چاہیے، یعنی یہ ہے کہ بالکل جیسے اعراب ہیں جو اوزان ہے اسی وزن پہ شعر کہے گئے ہوں۔ تو اس طرح آپ ملا کر دیکھ سکتے ہیں کہ خاقانی کے قصیدے کی زمین پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ خاقانی کے ایک قصیدے کی جس کا مطلب آپ کے سامنے ہے۔ تمثیلی سمجھ میں آیا؟ اس قصیدے کی خاص خوبی اس کا تمثیلی انداز بیان ہے۔ اس کے تقریباً ہر شعر کے پہلے مصرے میں کوئی دعویٰ ہے اور دوسرے مصرے میں اس کی دلیل ہے۔ یہ جو نعتیہ قصیدہ ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ پہلے میں دعویٰ کرنا اور دوسرے میں دلیل دینا، یہ طرز انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ بھی ایک فارسی شاعر صائب کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے یہ اپنایا ہے۔ اس کے بارے میں مزید یہ جانیں کہ اس میں 48 اشعار ہیں، جن میں ابتدائی 21 اشعار جو ہیں وہ تشبیب کے ہیں، اور تشبیب میں ہی 15واں جو شعر ہے وہ مطلع ثانی کا ہے، 26واں جو شعر ہے وہ گریز کا ہے، 27ویں شعر سے مدح شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں ذہن میں رکھیں کہ کتنے اشعار ہیں، کتنے تشبیب کے اشعار ہیں، اور کون سا شعر مطلع ثانی ہے۔ دو ہی مطلع ہے اس میں، زیادہ یعنی ذو مطلعین اسے کہہ سکتے ہیں اس قصیدے کو، ٹھیک۔ قصیدے کو کم سے کم پہلا شعر دیکھ لیجئے، اس میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، یہ یعنی ان قصیدوں کو اگر آپ یعنی اس میں کیا پوچھا تو کم سے کم آپ لوگ یہ کیجئے کہ جو اس کے شروع کے کچھ اشعار 2-4 یاد رکھیے، جو مطلع ثانی آیا ہے وہاں پہ آپ ایک مطلع یاد رکھیے، گریز کا جو شعر ہے وہ یاد رکھیے، اور اخیر کے 1-2 شعر یاد کر لیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی اشعار پوچھے جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ پہلا شعر پوچھ لیتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، یہ الفاظ دیکھیے کہ جب کفر ثابت ہو گیا تو وہ اچھی بات کہی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے گویا کہ تمغہ کی بات ہے، حالانکہ یہ لفظ
دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ مخالفت ہے، کفر جب ثابت ہوگا تو مسلمانوں کے لیے اچھی بات تو نہیں ہوگی۔ تو یہاں کفر سے جو مراد ہے یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی کا انکار، یعنی لا الہ جو ہے نا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ خود بھی یہ لفظ جو ہے یہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے، الہ کی کا انکار کیا جا رہا ہے نا۔ تو یہاں کفر سے یہی کفر مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اس کا انکار اگر انسان کرتا ہے تبھی وہ مسلمان ہوگا۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کی صفت یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ان تمام کا انسان انکار کر دے۔ نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، یہ اصل اس میں یہ کہا گیا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، یہ بات کہی گئی ہے نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ زنار اصل تسبیح کے دانے کو بولتے ہیں، یعنی اگر یہ ایک تو یہ کہ جو صوفی حضرات ہیں ان پہ طنز ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اسی میں ہے، یعنی اللہ کی عبادت جو ہے ایک خاص ڈریس میں ہے یا ایک خاص تسبیح کے دانے میں ہے، تو جب تک ہمارا عقیدہ اس چیزوں پہ بٹا رہے گا، اس چیزوں میں رہے گا، تب تک گویا کہ ہم وحدانیت کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ دلیل انہوں نے دی ہے کہ یعنی اگر ان سے تسبیح یعنی یہی عقیدہ اگر نہیں ٹوٹتا ہے کہ عبادت صرف تسبیح لے کر گننے میں ہے یا صرف ایک طرح کی عبادت ایک لباس پہننے میں ہی اللہ کی وحدانیت ہے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو ختم کرنا ہوگا کہ ہر ایک چیز کے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ پر ہی آپ کی ایک چیز پہ اگر اعتماد رہے تبھی جا کر کفر ثابت ہوگا اور وہی ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہوگی۔ تو یہ بات کہی ہے انہوں نے۔ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اشعار کو اگر سمجھنا ہے تو اسے نثر میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عجب ناداں ہے وہ، دیکھیے وہ کو یہاں پہ لا دیے، وہ عجب ناداں ہے، پورا ایک نثر ہو گیا۔ جن کو تاج سلطانی کا فخر ہے، ٹھیک، جن کو تاج سلطانی کا فخر ہے، عجب یعنی کسی چیز کا فخر ہونا۔ تو دیکھیے اگر آپ بانٹتے ہیں تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں سے جو دوسرا ہے، یعنی دو ہمارے سلیبس میں ہے، ایک تھا نعتیہ قصیدہ اور دوسرا یہاں سے ہے جو انہوں نے گھوڑے کی مذمت میں کہی ہے، در ہجوء اسب کہیے یا تضحیک روزگار، دونوں ایک ہی ہے۔ تضحیک یہ عربی کا لفظ ہے، مذاق اڑانا، روزگار جانتے ہی ہے ملازمت۔ در ہجوء، در منے میں، ہجو منے برائی کرنا، اسب منے گھوڑا، گھوڑے کی برائی میں۔ تو مسمع بہی کا مطلب ہے کہ نام سے، مسمع بہی کہتے ہیں کہ نام سے، یعنی در ہجوء اسب بمانا یعنی اس کا نام یہ بھی ہے۔ انوری نے ایک مدحیہ قصیدہ کی تشبیہ گھوڑے کی ہجو سے کی ہے، یعنی انہوں نے صرف ایک تشبیب لی ہے۔ یعنی تشبیب میں ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کسی کی تعریف وغیرہ کر سکتے ہیں، بہاریہ طور پہ کر سکتے ہیں جیسا ہم نے دیکھا تھا۔ تو صرف انوری نے کیا کیا تھا، یہ اس کا یہ ہے مطلب ہے، انہوں نے صرف ایک تشبیب کہی تھی گھوڑے کی تعریف میں، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یعنی سودا نے اس تشبیب کے تتبع میں اس کو چلتے ہوئے اس کی تقلید میں 81 اشعار کا یہ ایک پورا قصیدہ گھوڑے کے ہجو میں لکھا ہے۔ تو یہ صرف یہ اصل گھوڑے کی مذمت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ہجو دراصل گھوڑے کی نہیں بلکہ اس عہد کی بدحالی کی ہجو ہے۔ اس میں انہوں نے جو کیا ہے وہ گھوڑے کی برائی اصل بیان نہیں کی ہے، گھوڑا یہ کہ اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، ان جو پوری قوم کو لے کے چل رہا ہے، جیسے گھوڑا کیا ہوتا ہے وہ سوار کو لے کے چلتا ہے، اسی طرح جو بادشاہ اور نواب ہے اس زمانے کا وہ پورے قوم کو لے کر چل رہا ہے، لیکن اب وہ اس میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی، تو اس طرح اس کی برائی بیان کیا ہے۔ وہ اشعار بھی آپ کو دے دیا جائے گا، اسے دیکھ لیں گے۔